بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہمارے چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک کی آمد ہے، اور کئی لوگ جب دیکھ رہے ہوں گے رمضان آ چکا ہوگا تو سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ تو مجھے یاد ہے کہ عرب ممالک میں جو ہے وہ بہت خاص طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اب پاکستان میں بھی الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے کو بہت خاص اہمیت دی جاتی ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن رمضان کو ایک فیسٹیو کے طور پہ لینا یا رمضان کو ایک ایسے سیلیبریٹ کرنا کہ جیسے کوئی ایسا موقع ہے کہ بس ہم نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، زیادہ زیادہ یہ انٹرٹینمنٹ کا نہیں، بیسیکلی یہ بونس، اور بونس بھی کس چیز کا؟ عبادات میں بونس اور ثواب حسنات میں اللہ رب العزت کی قربت، اللہ رب العزت کی محبت اور اپنے آپ کی بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر مبارک کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آمین کہہ رہے تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دے رہے تھے، تو آمین آمین کہہ رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک آمین کس بات پر کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعد میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے بخشش حاصل نہ وہ کر سکا تو اس پہ ملامت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، خوش قسمت لوگ سب کہ ابھی تک حیات ہیں اور رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اگر بخشش ہم نہ کروا سکے تو سمجھ لیجئے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن پہ ملامت کا معاملہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس رمضان ہم آپ لوگوں کے لیے بہت خاص جو ہے وہ ایسے اپنی لائیو ٹرانسمیشنز بھی لے کے آ گے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں ترجمہ، صرف ترجمہ مکمل قرآن کریم کا پیش کریں گے، کچھ تشریح کے ساتھ، کچھ تفسیر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے روزانہ کوئی نہ کوئی حدیث مبارک اور اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ لائیو ڈسکشنز۔ تو انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ دوپہر کا وقت ٹھیک ہے یا رات میں تراویح کے بعد کا کچھ وقت۔ سحری میں تو مشکل ہوتا ہے، تو وہ بھی وقت ڈھونڈا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ہم کوئی وقت ایسا کوئی تعین کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اب کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ ہم آئیں گے، تو لائیو ہی آئیں گے اور قرآن کریم مکمل۔ ناظرین، اس رمضان جیسے کہ پہلے بھی 2 ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جس میں میں نے اللہ الصمد کا وظیفہ دیا، اور وہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک قسم کا تحفہ ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے کام نہیں ہو پا رہے، جن کی دعائیں یا جو اللہ رب العزت کی قربت یا روحانیت میں ایک بہت اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو پا رہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ خاص وظیفہ ہم نے دیا۔ اب ایک مختصر وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ میرے رب العزت کا احسان ہے کہ آپ سب لوگ جو میں وظائف بتاتا ہوں آپ کرتے ہیں۔ تو ایک مختصر وظیفہ، اور وہ بھی اللہ الصمد کا، اور تاثیر بھی ماشاءاللہ ایسی کہ میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ناظرین ویڈیو کے ساتھ اگر خالی مجھے بتانا ہی ہے تو میں ایک اسکرین رکھ دوں یہ وظیفہ ہے یہ، لیکن تشریح لازمی ہوتی ہے کسی چیز کی بھی۔ کوئی بھی پروڈکٹ آتی ہے تو اس کی مینول ہے، قرآن کریم ہماری زندگی کی مینول ہے۔ اللہ سے جڑ جانے کا جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پیغام دیا جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار دیں بغیر قرآن کریم کو سمجھے ہوئے تو ہماری زندگی بیکار ہے، کیونکہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی ہے۔ میں جو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کچھ بولتا ہوں کسی وظیفے کے بارے میں، تو وہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کا مقصد ویڈیو کا لمبا کرنا نہیں ہوتا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، وہ یہ ہے
کہ اللہ الصمد آپ نے وظیفہ کرنا ہے دن میں ایک بار رمضان میں، وقت بھی آپ کی مرضی کا، جگہ آپ کی مرضی کی، لیکن ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ ہونی چاہیے۔ یہ کسی نماز کے بعد، تراویح کے بعد رکھ لیں، عشاء کے بعد رکھ لیں، مغرب کے بعد رکھ لیں، صبح سحری، فجر سے پہلے رکھ لیں، فجر کے بعد رکھ لیں، یہ آپ لوگوں کی مرضی، اس بارے میں پوچھیے گا مت، لیکن جو وقت رکھ لیں وہ رکھ لیں۔ وظیفہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ نماز ادا کر لینے کے بعد اپنی جو بھی سنتیں، کچھ نوافل ادا کرنے کے بعد جب آپ فری ہو جائیں تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ارادہ کریں، اپنے دل میں خواہش رکھیں جس خواہش کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اور اللہ الصمد صرف 313 مرتبہ آپ نے اس کی جو ہے وہ آپ کا اس کا وظیفہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، بڑی محبت، چاہ اور سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تیز تیز نہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ بس ختم کرنے والی بات ہو، نہیں، تاثیر نہیں حاصل ہوگی۔ وظیفہ تو ہو جائے گا لیکن تاثیر اس کی نہیں حاصل ہوگی، اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ زندگیاں بدل دینے والی ہے، دنیا اور آخرت بدل دینے والی ہے۔ تو لوٹ لیجئے رمضان کو۔ میں ایک لفظ لوٹ لینے کا استعمال کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اس کا یہ مراد ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے کرم خاص ہوتے ہیں، ہر ایک نیکی کا گناہ 70 گنا، 700 گنا، 100 گنا، پتہ نہیں کتنے کتنے گنا بونس مل رہا ہے آپ کو، تو بونس حاصل کیجئے نا زیادہ سے زیادہ۔ اس لیے اللہ کا نام لے کے اپنے دن طے کر لیجئے۔ اگر تو آپ روحانیت میں آگے چلنا چاہ رہے ہیں، لمبے زندگی کے آخر تک اللہ رب العزت کا خاص قربی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، روحانیت میں ایک مقام چاہتے ہیں، تو میرے دوسرے وظیفے کیجئے جو میں نے بتائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک وقتی وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کسی خاص مقصد کے لیے، روحانیت آپ کا حصول کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کس کو کیا عطا فرما دے، یہ تو سب اللہ رب العزت کے کام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس مختصر وظیفے سے بھی عطا کر دے، تو یہ رمضان میں آپ کے لیے تحفہ ہے۔ 313 مرتبہ اپنے اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ یا رب العزت میں تیرے حضور یہ وظیفہ پیش کر رہا ہوں، تو یا رب العزت میری یہ مراد ہے پوری کر دے، اور انشاءاللہ یہ مراد بھی پوری ہوگی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی قربت بھی آپ کو حاصل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوگی آپ کو، اور انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ 2 اسماء پاک، ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام اور دوسرا جو ہے وہ خاص، ہو سکتا ہے یہ اسم اعظم میں آتا ہے، ہو سکتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے، تو اس کا کیجئے انشاءاللہ 313 مرتبہ، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت آپ کے لیے کیا کیا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی آپ کو محبت حاصل ہوگی تو آپ کو سب کچھ حاصل ہو گیا، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے یہ قبول فرمائے، اور اس رمضان میں انشاءاللہ ہماری باتیں بھی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یاد رکھیے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت، شہرت، آپ میں روحانیت، اس کے بعد جو چاہتے ہیں وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ پہلے اللہ کی خواہش پوری کریں، اللہ آپ کی خواہش بھی پوری کرے گا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔